لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 61 کا پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت کریمہ چونکہ تھوڑی لمبی ہے، اسی وجہ سے پہلے اس آیت کریمہ کے پس منظر پر نظر ڈال لیتے ہیں اور اس آیت کریمہ کا ما قبل سے ربط کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی کر لیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے ما قبل آیات میں یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اجازت مانگ کر داخل ہو۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے گھر سے کھانا کھانا یا کسی دوست کے گھر سے کھانا کھانا اس کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اہل عرب کے ہاں یہ عام رواج تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ان رشتہ داروں کے گھر چلا جاتا جن رشتہ داروں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، یا دوست کے گھر چلا جاتا، تو ان کا یہ عام رواج تھا کہ وہ وہاں جا کر بغیر اجازت کے اگر انہیں کوئی کھانے کی چیز مل جاتی تو وہ کھا لیتے، اور آگے جو رشتہ دار ہوتے وہ اس چیز کو برا نہیں مناتے تھے، بلکہ الٹا خوش ہوتے تھے کہ ہمارے اس رشتہ دار نے، ہمارے اس دوست نے ہمارے گھر سے یہ چیز کھا لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات نازل ہوئے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی نازل ہوا کہ اگر کوئی مشترکہ مال ہے تو اس مال کو استعمال کرنے میں بڑی احتیاط کرنی ہے تاکہ دوسرے کا اس میں حق ضائع نہ ہو۔ اس طرح کی جب آیات کریمہ نازل ہوئیں، احکامات نازل ہوئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑی احتیاط کرنے لگے۔ چنانچہ جب کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے اور وہ رشتہ دار خود موجود نہ ہوتا، اس کے بیوی بچے موجود ہوتے اور وہ کچھ کھانے کو پیش کر دیتے، تو یہ استعمال نہ کرتے تھے کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں، اور ہم بغیر اجازت کے نہ کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گناہ نہ ملے۔ اسی طرح بعض نابینا لوگ، بعض معذور لوگ، لنگڑے قسم کے معذور لوگ، وہ جب کسی محفل کے اندر کھانا کھانے جاتے تو وہ کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ ہم تو ہیں معذور۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ معذور بندہ جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ جگہ ذرا زیادہ لیتا ہے بنسبت تندرست آدمی کے، تو وہ معذور آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں شرماتا تھا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جگہ زیادہ لے لوں اور کسی کی حق تلفی ہو جائے۔ نابینا آدمی اس لیے کھانا کھانے سے شرماتا تھا کہ میں تو ہوں نابینا، ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ کھانا کھا لوں دوسرے لوگوں سے اور دوسروں کا میں حق نہ کھا لوں، اس وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں شرماتے تھے۔ اور جو تندرست لوگ تھے، تندرست لوگ بھی کھانا کھانے سے دوسروں کے ساتھ شرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نابینا ہے، یہ بیمار ہے، یہ معذور ہے، ہم کہیں اس کا حق نہ کھا لیں، معذور ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے یہ کم کھائے اور ہم زیادہ کھا لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حق تلفی ہو۔ تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نابینا پر کوئی حرج نہیں، معذور شخص پر کوئی حرج نہیں، بیمار پر کوئی حرج نہیں، تندرست لوگوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر اکٹھے کھائیں یا الگ الگ ہو کر کھائیں، اور جب کسی رشتہ دار کے گھر میں جائیں تو اس رشتہ دار کے گھر سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس بات کا یقین ہو کہ مجھے اس رشتہ دار کے کھانے سے کھلی اجازت ہے، میں اجازت مانگوں یا نہ مانگوں، اس کے گھر سے میں کوئی چیز کھا لوں تو یہ مجھے منع نہیں کرے گا۔ مثلا والدین کا گھر ہے، بیٹا کہیں اور رہتا ہے، والدین کے گھر میں گیا، جب والدین کے گھر میں جانے کے بعد اس نے کوئی چیز کھا لی، اب اسے یقین ہے کہ میں والدین کے گھر سے اگر کوئی چیز کھا بھی لوں
تو میرے والدین الٹا خوش ہوں گے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے گھر سے کوئی چیز کھائی ہے، یا والدین بیٹے کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو بیٹا ناراض نہیں ہوگا۔ تو ایسا اگر کوئی رشتہ ہو تو وہاں اجازت کے بغیر بھی کھا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا رشتہ دار، جیسا کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے، آج کل تو ایسا دور ہے کہ آدمی اپنے سگے بھائی کے گھر میں بھی جا کر اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے تحت یہ مسئلہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ جب تک کسی کی اجازت کا یقین نہ ہو کہ اس کی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس وقت تک اس کی چیز کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں تھوڑی بھی بات آ گئی کہ یار میرے بھائی کے کام دیکھو، یا میرے چچا کے کام دیکھو، یا میرے ماموں کے کام دیکھو، ہم نے اسے اجازت دی نہیں ہے اور خام خواہ اس نے ہمارے فریج کو کھول کر اس نے فلاں چیز کھا لی، اس نے فلاں چیز اٹھا لی، تو یہ اس کے لیے حرام بن جائے گا، یہ لقمہ اس کے لیے حرام بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کی اجازت کے بغیر یہ لقمہ استعمال کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے میں ترجمہ کروں گا، آپ حضرات خود ہی پہچان لیں۔ فرمایا لیس علی الاعمی، نابینا پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم پر کوئی گناہ ہے۔ کس بات میں؟ ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھا لو اپنے بیٹوں کے گھر سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے آباء و اجداد کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکت مفاتیحہ، یا ان لوگوں کے گھر سے کہ جن کی چابی کے تم مالک ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے جاتے تو اب کسی معذور شخص کو اپنے گھر کی چابی دے کر جاتے کہ تم تو جہاد ویسے بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم نے ہمارے گھر کا خیال رکھنا ہے، باقی یہ کہ تم ہمارے گھر میں سے جو چیز استعمال کرنا چاہو تمہیں اسے اس کی استعمال کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر کی کوئی چیز اگر تم استعمال کرنا چاہو تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ لیکن آج کل میں نے بتایا ایسا دور ہے کہ دوست کے گھر کی چیز بھی استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوست اتنا باتکلف ہو کہ وہ آپ کو ہر چیز کی اس نے کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ یار تم میرا گھر تمہارا گھر ہے، کوئی بھی چیز تم کھانا چاہتے ہو استعمال کرنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں کہ بغیر اجازت کے بھی آپ کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کے کھاؤ۔ فإذا دخلتم بیوتا، پھر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے آپ پر سلام کرو، یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو بابرکت سلام تمہیں سکھایا ہے وہ بابرکت سلام اپنے گھر والوں پر بھی کیا کرو۔ اور وہ بابرکت سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ہے رحمت کی، خیر و برکت کی۔ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں بھی یہ سلام کر لینا چاہیے۔ جیسے پہلے یہ حکم بیان کیا تھا کہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اب یہاں یہ حکم بیان فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو پھر سلام کرنا چاہیے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں پر سلام کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ ایک دعا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، مبارکتاً، بڑی بابرکت ہے، طیبتاً، بڑی پاکیزہ ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری سمجھ میں کچھ بات آ سکے۔ بڑا ہی بہترین حکم اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج کل ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے قریبی ہیں اور ان کے گھر میں جا کر اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس کی طرف سے مجھے کھلم کھلا اجازت ہے، اس وقت تک بغیر اجازت کے آپ کوئی چیز اس کی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔